مبارک ہو 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 ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میلاد منانا سعادت ہے سرکار کی آج ولادت ہے یارو بخشش کی ضمانت ہے سرکار کی آج ولادت ہے میلاد منانا سعادت ہے سرکار کی آج ولادت ہے یارو بخشش کی ضمانت ہے سرکار کی آج ولادت ہے چاروں طرف خوشیوں کی جھڑی گلیاں جیسے پھولوں کی لڑی مقدس کتاب سے اس محفل کا آغاز فرمائے سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں بابا سامنے ہرگز نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اس محفل کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے شروع کر رہے ہیں. تلاوت کلام اللہ سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتواب ملک اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
على عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگی دل پر مدینے کی طرف دیکھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آتا ہے جن کی سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا. آپ حشر تلگنا، حشر تلگنا ہوگا کسی کا، حشر تلگنا ہوگا کسی کا، ایسا آنا جانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. آپ کی ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت. بخشش کا بہانہ. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا.
میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا خلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا خلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے اگر، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در، جو تیرے در سے پرارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا خلمدان گیا، نعمتیں بانٹتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کو لیجیے۔ تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو امیر حرم میں فقیر عجب، تو امیر حرم میں فقیر عجب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، الہام ہے جامع تیرا، خرائے ماما ہے تیرا،
جا من کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں میرے گھر آنکھ پر اور تیری نہ گزر میرے گھر آنکھ پر اور تیری نہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا السلام علیکم ایک مرتبہ آپ آواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کوئی آیا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں رب کا کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں زلف واللیل ہے رکب الضحی ما زاغ کے زلف واللیل ہے زلف واللیل ہے رکب الضحی ما زاغ کے زلف واللیل ہے رکب الضحی ما زاغ کے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور جو چاہتا ہوں آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے
نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آپ کے چہرے کی جس نے بھی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے کی جس نے بھی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے کی جس نے بھی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں۔ وقت ہو گیا اس لیے آخری شعر۔ جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے اعلیٰ حضرات، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود،
حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آخری شعر پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم مہدی تمہارے در سے فیض بٹ رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے مہدی تمہارے در سے مہدی تمہارے در سے کیا فیض بٹ رہا ہے مستوں کا در پر میلہ لگا ہوا ہے نعت پڑھتا ہوں میں احمد مختار کی لوٹ لو روحانی اور غرض میرے اشعار کی موزن نے جس طرح نام محمد ادا میں پکارا سویرے سویرے موزن نے جس طرح نام محمد ادا میں پکارا سویرے سویرے بہت وجد آیا بہت وجد آیا سویرے سویرے کہ دل میں درودوں کے نغمے بکھرے بہت وجد آیا سویرے سویرے تجلی شہر کی ہوئی جب نمایا تصور میں میرے جمال نبی تھا تصور میں میرے جمال نبی تھا یہ خوش قسمتی ہے کہ سورج سے پہلے انہیں میں نے دیکھا سویرے سویرے خیال آ گیا جب رخ مصطفیٰ کا کہ جب کی تاریکیوں نے کیا ہے کنارہ میں سمجھوں یہ وہ ہو گئے جلوہ فرما میں سمجھا کہ وہ ہو گئے جلوہ فرما اولوا جب ڈالا سویرے سویرے طواف حرم کر کے آیا ہے سورج طواف حرم کر کے آیا ہے سورج مجھے اس لیے یہ تیمار آ گیا ہے
کے لیے یہ تمہارا گیا ہے سویرے سویرے جتنوں پہ اس نے اٹھا نقشے اتارا سویرے جن کی طرح نام محمد ادا میں پارا سویرے سویرے جتنے گرودوں کے نغمے بکھرے بہت جلد آیا سویرے سویرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں آدھے گھنٹے سے سہ رہا ہوں، اب شاید اطلاع نہ دے کہ ایک جنگل میں بالو سے مٹی بناتے بیٹھے تھے، تو ایک انسان ان تک پہنچ جاتا، سلام ادب سے کرتا، حضرت کے قدموں پر گر کر بہت التجا کرتا، حضرت اب اللہ کی بارگاہ میں مستجیب الدعوات کا مقام رکھتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، میں بہت تنگ دست ہوں، مجھے کوئی ایسی دعا عطا فرمائی کہ میں مالا مال ہو جاؤں۔ اچھا کیا کرنا چاہتا ہے تم کو؟ میں کچھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے کالے کپڑے کی تجارت کرو، کالے کپڑے کی تجارت کرو۔ اب بس حکم تھا، فوراً اٹھا وہاں سے چلا، اس کے گاؤں میں جتنے دکان تھے ہر دکان سے جتنا کالا کپڑا تھا سب خرید لیا، اطراف اکناف جتنے گاؤں تھے وہاں بھی جا کر کالا کپڑا جتنا تھا سب خرید لیا، پورا اسٹاک کر دیا، دکان کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ایک گراہک بھی نہیں آیا۔ میں کیسے بوڑھے خان کے پاس چلے گیا تھا، پوری سرمایہ لگا دیا ہوں، کھانے کو دانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، محتاجی کا عالم ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ چوتھے دن اس شہر کے ایک بہت بڑے رئیس کا انتقال ہو جاتا، اس شہر کے بہت بڑے ایک مالدار کا انتقال ہو جاتا، تو اس جگہ کا دستور ایسا رہتا جب بھی کوئی بڑا یا بزرگ اس خطے سے رخصت کر جاتا ہے اس دنیا سے، تو علامت غم میں سب نیا کالا کپڑا سے وطن فرماتے تھے۔ اب جیسے اس کی خبر مرنے کی ملی تو سب دکانوں کا رخ کرنے لگے، کالا کپڑا کہیں نہیں، کالا کپڑا اب لینا تو سب کہاں اسی کے پاس آنا۔ اب جہاں 1 روپے کو آفر دیا تھا انہیں 100 روپے کا آفر دیا تھا، 100 روپے میٹر لینا ہے تو نہیں، اب کرتے کیا سب لے لیے۔ اتنی کمائی ہوئی کہ اس کی دولت کی انتہا نہیں رہی، شان بان ٹھاٹ باٹ سب اس کی بڑھ گئی۔ تو اس نے گھوڑا خریدا بڑا اچھا، چند دنوں کے بعد اسی گھوڑے پر سوار ہو وہ فقریہ انداز میں جا بیٹھ کر جا رہا تھا، تو راستے میں پھر بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ اب گھوڑے پر ہی بیٹھ کر السلام علیکم حضرت، کیا اٹھا کو خالی وہ دیکھے خاموش ہے، دیکھیں کیسا میں رئیس ہو گیا ہوں، میرے کپڑے دیکھو، میری آن بان شان دیکھو کیسا ہے، خیر تمہارے پاس اب آیا ہوں، مجھے کچھ تو نصیحت کرو، کیا تو پھر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اچھا تجارت کرنا چاہتا ہے، جا تربوز خرید اور تجارت کر، تربوز خرید کر تجارت کر۔ اب جاتا ہے منڈیوں میں جتنا تربوز رہتا سارا تربوز خرید ڈالتا، ہول سیل، اطراف اکناف گاواں جا کے پورے ہول سیل کے تربوز ہم پورے اٹھا لے گیا جاتا۔ اب کون تو تربوز کھانا رہا تو اس کا نشانہ۔ اب حالات ایسے ہوتے ہیں، لاگو پورا اسٹارٹ کرتے ہی بارش زوردار شروع ہو جاتی، خریدار کوئی نہیں آتا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ایک گراہک بھی نہیں، 5ویں دن سارے تربوز سڑکوں ہاڑ پورے کے پورے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا روتا پیٹتا، ساری دولت میں تربوز میں داؤ ڈالا تھا، جتنا کمایا تھا جو تھا سب کچھ داؤ ڈالا، اب میں لٹ گیا، میں کیا کروں؟ تو پھر روتے بلکتے پھر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آتا، حضور ایسا ہو گیا، میں لٹ گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، اسی ویسی بات بولتے ہیں۔ اسی لیے بڑے کہا کرتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جن کی محفل میں میں اور آپ یہاں آج آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے، جب بھی سرکار کی محفل سجائی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود موجود ہوتے ہیں، جہاں سرکار کا آنا حق ہے، پھر ہم کھس پھس باتاں اس میں اس میں لگے
تو جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کی سب غارت ہو جاتی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، ہے نا. تو اسی لیے باتاں بعد میں کرو. اب جلسے کو ہی تو صرف کانا لگا کو سننے کی کوشش کرو، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا. بیچ میں خلل ڈالنے کی کوشش مت کرو. شریف کا نظر عقیدت پیش کریں. جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو تیرے تلووں میں دیکھا. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آئیے انہی تمہیدی کلمات کے ساتھ ایک خطاب، ایک مکمل نعت کی چند اشار سماعتوں کے حوالے. ہم سے مت پوچھئے بخشش کا وسیلہ کیا ہے، ہم سے مت پوچھئے بخشش کا وسیلہ کیا ہے. ہم سے مت پوچھئے بخشش کا وسیلہ کیا ہے. ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے. ہم غلامان محمد ہیں، ہمارا کیا ہے. کیوں پریشان ہو قرآن تو پڑھ کر دیکھو. کیوں پریشان ہو قرآن تو پڑھ کر دیکھو. اور خود سمجھ جاؤ گے سرکار کا رتبہ کیا ہے. اور خود سمجھ جاؤ گے سرکار کا رتبہ کیا ہے. اور یہ شعر دیکھیے. پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے. پنجتن اپنے خدا اپنا صحابہ اپنے. منکرو تم ہی بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے. منکرو تم ہی بتاؤ کہ تمہارا کیا ہے. میں بتاؤں تمہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. میں بتاؤں تمہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اج ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. اج ان کے روزے کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. بہت بلند درود شریف کو نظر جب جب میرے پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جب جب میرے پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے. رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے. اور کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے. کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے.
کہ پہلی 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 آقا سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی پہلی آقا سے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا خطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا خطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے۔ یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر اج رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ظاہر میں یہ آنسو کا قطرہ، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، ظاہر میں یہ آنسو کا قطرہ، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبہ کی نظر میں موتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے۔ اور یہ شعر خاص آج کی بزم کی جانب میں کرنے جا رہا ہوں۔ شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں اج روتا ہے نبی کا دیوانہ، جب چین سے دنیا سوتی ہے، روتا ہے نبی کا دیوانہ جب چین سے دنیا، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں پاتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں پاتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس اشک کا خطرہ موتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، یاد آتا ہے اجمل طیبہ مجھے، جب کوئی پپیہا گاتا ہے تب کوئی کوئل روتی ہے، جب کوئی پپیہا گاتا ہے تب کوئی کوئل روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے، جب چین سے دنیا سوتی ہے تب کوئی کوئل روتی ہے۔ بابا جی بلند ارتفاع کا نظرانہ پیش کریں، آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑے بلند آواز سے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو سارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. شعر دیکھیے. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات ملی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، جو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو تمہارے دیوانے ہوئے ہیں. رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو تمہارے دیوانے ہوئے ہیں. آپ اسے دیکھیے. چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی،
زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو سارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں جانتا ہوں کون نہیں رکھتا اپنے دل میں حسرت آخر کی سماع خانی کرنے کا، ہر کوئی مچل جاتے ہیں، لیکن وقت بھی ایک ایسی چیز ہے اتنی تیزی سے بڑھ کر چلا جاتا ہے کہ 12ویں والے کا جلسہ منانے بیٹھے ہیں 12 بھی بج چکے ہیں۔ اسی لیے میں نے صاحب گھرانہ سے کہا تھا جو بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں 10 سے 11 تک پڑھا ڈالو، تاکہ جو بات بولنے کی رہتی اسے وقت ملتا۔ اب وقت پورا اس میں چاپ ڈالی تو میں کیا کروں گا، تو خالی اٹکیا سوہن جاتا میں گاڑی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، چونکہ ایک نظر بنا کر آتا ہوں، چونکہ جو مشکل وقت میں دے پا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی مشکلوں سے میں وقت دے پا رہا ہوں۔ اگر آیا خالی رول کال کر لے وہاں سے چلے گا تو فائدہ کیا بھی نہیں ہوتا، میرا کیا بھی جاتا نہیں، بہت ساری چیزوں سے سننے سے محروم ہو جاتی ہے، بس وہی چیز اور کچھ نہیں۔ اور میرا طریقہ اور شیوا بھی رہا۔ اردو ایک ایسی زبان ہے، کوئی نثر میں کہتا ہے تو کوئی نظم میں کہتا ہے۔ اب استاد محترم آگے بیٹھے ہیں، نثر بھی پڑھائے ہیں اور نظم بھی پڑھائے ہیں، شیکسپیئر کی بولی بھی بولے ہیں، غالب کے کلام بھی پڑھائے ہیں، تو اسی لیے میں بھی مخصوص سمجھتا ہوں جب تک بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری کا ایک شرف نہیں مل جاتا تو اس نثر کا کہنا بھی کچھ بے سود ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والوں نے اپنے اچھے سوز و گداز بڑے پیارے پیارے گلے کو لے کر پڑھے ہیں، اور میرا 12-13 دن سے گلا تو پورا گل گیا ہے، اب سڑے پڑے گلے کو بھی ذرا سنبھال دو۔ لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مختار۔ مختار مختار اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے، کسی چیز پر ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، من جانب اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی ہر نئے ہر شے اور ہر نعمت پر اسے اختیار رہتا ہے۔ تو اب اس وقت تصور ہم کیا کہتے ہیں، مختار۔ جب مختار کا خلاصہ تمہارے دماغ میں آ گیا تو میں ایک قطعہ صرف 2 اشعار والا آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مختارے مختارے دو عالم ہو، مختار چلے آؤ، مختار دو عالم ہو، مختار چلے آؤ، لو بزم سجالی ہے، بزم سے مراد محفل، جو لو بزم سجالی ہے، سرکار چلے آؤ۔ تو وقت کے تقاضے کو رکھتے ہوئے بغیر مقرر کے
اشعار کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ وقت اور محل بھی یہی چیز ہے کہ شاید کہ یہ کلام میں گزشتہ سال بھی سنا چکا ہوں۔ کل ناشتہ کیا کرے تھے تو ہمارے پاس آج بھولنے کی عادت ہے۔ کل کی بات تو دور کی بات، ناشتہ کر کو اچھا رہتے، ناشتہ کرے گا خیال نہیں رہتا، سمجھے نا۔ اب پچھلی سال سنایا ہوا کلام شاید کہ دماغوں سے پورا ایواپریٹ ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی یاد ذہنی کے لیے، یاد دہانی کے لیے کچھ ایسا کروں کہ بس ایک دن میں ہم جس 12-11 دن سے مسلسل منتظر ہیں سرکار کی آمد کی، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ مکی مدنی کی آمد کی مرحبا کا دن ہے، تو بڑے منتظر ہیں بچے بڑے۔ شاید تاریخ دنیا کی اٹھا کر دیکھو، کبھی کسی آنے کی منتظر اتنی بے چینی، اتنی امنگیں لے کر کبھی کسی کو نہیں منایا جاتا ہے۔ دیکھیں گھر گھر میں اولاد ہوتی ہے اور عنقریب ایک وقت آتا ہے، انتظار کرتے ہیں، مہینہ ہوتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے ہوتے ہیں، آج آیا، آنے کے بعد خوشی۔ لیکن یہاں خوشی کا ماحول آنے سے بہت پیشتر، آنے سے بہت پیشتر ہوتا ہے۔ لیکن کس کس نے یہ خوشی میں اپنا اظہار ظاہر کیا سرکار کی آمد میں، ان خیالات کو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لیکن کچھ کہنے سے پہلے آئیے میں اور آپ مل کر عقیدت، محبت، احترام، تعظیماً و تکریماً کے ساتھ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی رسول میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خاموش بت بن کر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ بتوں نے کلمہ پڑھ دیا تھا، بتوں نے کلمہ پڑھ دیا تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ان کے عاشق ہیں۔ عاشق کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، خود بخود اس کے زبان پر مچل جاتے ہیں الفاظ۔ اسی امید کے ساتھ اس شعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہی مقرر آپ کے زبانوں پر انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، ابر رحمت، ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، میرے آقا کا میلاد آیا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ دیکھیے کائنات کی ہر شے سرکار کے قدموں کو اپنے سینے پر رکھنے کی بہت تمنا کرتی تھی۔ ہے اگر کسی کو نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مل جائے تو ہم اپنے سروں کا تاج بنا لیں گے، ہمارے سینوں سے چپکا لیں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کن کہہ کر اس زمین کو پیدا فرمایا، بہت حسرت سی، بڑی تڑپ سی سرکار کو دیکھا کرتی تھی کہ اللہ کا وہ مبارک نور عرش پہ اس کے پہلو پہ، کاش وہ نور میرے سینے میں آ جائے، میرے سینے میں۔ انشاءاللہ جب میں کوشش گزار اپنے خیرات چند وقت کی بات کروں گا، اس چیز کو تفصیلاً میں لاؤں گا۔ الغرض اسی وقت سے زمین نے ایک وظیفہ اپنا بنا لیا، ایک وظیفہ اپنا بنا لیا۔ اس وظیفہ کو بارہا وہی پڑھا کرتی تھی، خدا کی بارگاہ میں وہ اتنا مقرب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نائب بنانا چاہا، نائب بنانا چاہا تو آگ نے کلیم کیا مجھ سے بناؤ تیرا خلیفہ، پھر ہوا نے کہا میں آگ سے طاقتور میں ہوں، مجھ میں وہ طاقت ہے،
हवा से हवा में बनाओ खलीफा, नाइब बनाने वाली बात है। तो पानी ने कहा आग को बुझाने की कुदरत मुझ में है, हवाओं का रूप में मैं फेर देती हूँ, तो मुझ में उससे ज़्यादा ताकत है, ये बनाओ। लेकिन वो ज़मीन जो अरसे दराज से वजीफ़ा पढ़ रही थी, बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ रो रही थी। अल्लाह ताला को सिवाय आजिज़ी और इनकिसारी और रोने के सिवा कुछ पसंद नहीं आता। ये आजिज़ी वाली बात थी। अल्लाह ताला ने ऐलान किया अब मैं ज़मीन पर ज़मीन ही से अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, यानी मिट्टी से अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो वो कौन सा वजीफ़ा पढ़ रही थी और ज़मीन अर्श से क्या कह रही थी। अब देखिए, अर्श पर जब तक सरकार रहे थे आसमानों पर, अर्श मस्त था, झूम नहीं रहा था, अपनी हालत में था। लेकिन वही आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबदियत की शक्ल में इस सरजमीन पर आए तो उस ज़मीन का उरूज ही कुछ और था। उसने सरकार के कदमों को अपने सीने पर रख लिया, कहीं भी सरकार के कदमों की बेअदबी ना हो उसने अक्स तक लेना पसंद नहीं किया। ज़मीन नरमी वाली थी, पत्थर और बातें सख्ती वाली चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आजिज़ इनकी सारी नरमी में हुआ करती है। अलगज़ जब ये मकाम ज़मीन का ऊपर से अर्श देखता रहा तो अब अर्श की हसरत रही, ए अल्लाह नूर की हालत में तू उतने दिन रखा, अब मेरे सीने पर भी सरकार के कदमों को मैं लेना चाहता हूँ। ए अल्लाह मेरी भी एक तमन्ना है, जिस तरह तू ज़मीन की तमन्ना पूरी फरमाया, मेरी भी तमन्ना पूरी फरमा। एक मुद्दत तक दुआ करता रहा। अलबत्ता वो वक्त भी आया, मेराज की रात सरकार अपने कदमों से अर्श को भी मसरूर फरमा दिया, अर्श को भी मसरूर फरमा दिया। और ये सारा खुलासा, शायर एक बड़ा ऐसा कमाल वाला होता है, बहुत खूबियों वाली बातों को सिर्फ 2 अशार में कह जाता है, लेकिन सिर्फ अशार में पढ़ो अगर खुलासा अगर उसका बना दूं तो महसूस तो हो जाएंगे, लेकिन समझ में ज़हन नशीन नहीं रहेगी बात। उसी लिए इसका मैं खुलासा दे दिया। तो आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समाप्त फरमाएं। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही थी, ये ज़मीं अर्श से कह रही थी। रब्बे सल्लिम अला पढ़ रही थी, ये ज़मीं अर्श से कह रही थी। क्या आज महबूब रब मैंने पाया, मेरे आका का मीलाद आया। सारा जग आज फिर जगमगाया, मेरे आका का मीलाद आया। शायद आपने एक मुल्क या मकाम सुना होगा जिसे रोम कहते हैं। ये पादरियों का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर रहा। इस्लाम के आने से पहले दायरे मरकज़ पूरा ईसाइयों का, यहूदियों का ये मुल्क रोम हुआ करता था, जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। लेकिन कैसर और कसरा ये बहुत बड़े रूलर्स उस वक्त क्रिश्चियन, इनका वजूद इजराइली से वजूद था इनका। उन्होंने महल ऐसा बनाया चट्टानों से। आज मैं और आप पत्थर और ईंट से घर बांधते हैं, लेकिन इनके महल इतने मजबूत थे कि चट्टानों को खोद कर महल उन्होंने बनाया। कैसे जलजले जमाने में आए, न जाने कैसे कैसे चीजें आते रहीं, लेकिन ना दरार आई ना कुछ उसमें खामी नजर हुई। सदियों से महल ऐसी ही तरह रहा। लेकिन जब सरकार की आमद होती है, 12 रबीउल अव्वल की फजर होती है, तो अब वो रोम का हाल क्या होता है, शायर के ख्याल को आप समाप्त फरमाएं। और एक दूसरी बात कि रोम में एक आतिश परस्त थे। उन्होंने सदियों से एक आग जलाई रखी, सदियों से आग। जैसे ओलंपिक में आप देखते हैं ना, ओलंपिक गेम्स में मशाल जलाती, आग लगते रहती, बुझाती नहीं उसे, जब तक गेम्स नहीं होते वो आग बुझती नहीं। उसी तरह ये आतिश परस्त
جو خسر و کسرا کے محل میں کیا کہتے، ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ جلائے رکھے تھے، صدیوں سے جل رہا تھا، نہ جانے کتنی آندھیاں، طوفان، بارش، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی گل نہیں ہوا، کبھی نہیں بجھا۔ تو دو چیزوں کو خیال میں رکھیے، یہ ایک محل قصرہ، ایک محل قصرہ، اور جو انہوں نے جو آگ جلائی رکھی تھی سرکار کی آمد پر، اس کا کیا ہوا حشر، آپ سماعت فرمائیں۔ سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، قصر قصرا کی آتش بجھا کر، شامیوں کے محل کو ہلا کر، قصر و کسرا کی آتش بجھا کر، شامیوں کے محل کو ہلا کر، نور حق نور حق جسم میں ڈل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا، نور حق جسم میں ڈل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ احباب جنہوں نے 14 محافل کو، جہاں 12 کی حد تھی تو وہ سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کر ڈالے، اس واسطے عشق سرکار میں، سبحان اللہ، عشق سرکار میں، چونکہ عشق سرکار میں سب کچھ جائز ہے، ہر چیز کو پھلانگنا جائز ہے۔ کہاں تک جائز ہے؟ اگر میں کہوں مذہب اسلام میں خون پینا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار خون کی متلی کے، یعنی الٹی ہوگی، کس کی؟ خون کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاسے میں اس کو جمع کیا، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیتے ہیں، اے علی اس کو کہیں پاک جگہ محفوظ کر دو، دفن کر دو، پاک جگہ اس کو دفن کر دو۔ نبی کا ارشاد تھا، اپنے سسر کا اعتماد رکھ لینے والی بات تھی، مولائے کائنات سرکار کے گھر سے اس کاسے رسول میں، اس کاسے میں خون رسول کو لے کر آتے ہیں۔ خون کی تاثیر کیا ہوتی ہے میں تمہیں کہوں، اگر 2 الفاظ میں کہہ دوں، آپ نے سرکار کے لعاب دہن کے بے شمار معجزات سنے ہیں، نہ جانے ہمارے نیا صاحب رضوی صاحب کتنی مرتبہ ٹور کو لے جا کر وہ کنواں دکھائے ہیں، دکھا کر بولے اسی میں سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، یہ مکی کی سرزمین میں بہت سب سے زیادہ کھارا پانی والا بولی، لیکن سرکار نے اپنا اس میں لعاب دہن ڈالا تو فوراً وہ پانی میٹھا ہو گیا، فوراً وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ ایسے کئی چیز ہیں، اگر صرف لعاب دہن کو اگر بولتا جاؤں تو شاید آج کے بعد لعاب دہن پر بھی ختم نہ ہو پائے۔ الغرض آپ کے خیال میں خون رسول کا مقام بتانا چاہتا ہوں اور سیدوں کی عظمت کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہی نہیں، جو جنگوں میں سرکار کے ساتھ صحابہ کرام ہوتے تھے، ایسے بے شمار واقعات گزرے ہیں، ہاتھ پر وار ہوتا ہے، ہاتھ کٹ کے لٹکتا رہتا، خالی گوشے سے نیچے لٹکتا رہا تھا۔ صحابی کتنا بڑا ایمان تھا، صحابی کی ذات، صحابی کو سرکار کی ذات پر کتنا بڑا ایمان تھا، چاہے بیماری جسم کی ہو چاہے بیماری ایمان کی ہو، سرکار کے پاس آتے تھے۔ بہت اللہ کا شکر تھا وہ وہابی تھے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، تو صحابیوں کا یہ ایمان تھا، بس آتے سرکار اپنا لعاب دہن لگا کر ہاتھ ایسا بٹھا ڈالتے، ہاتھ فکس کر سرکار۔ اور حد انتہا کی بات اگر میں کہہ دوں، حالت روزہ میں اگر کوئی مسلمان ہے، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ بہت مشہور ہے، کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے۔ کہ کھائے پیے تو کیا ہوتا، کھانے پینے والی چیز معدے میں جاتی، طاقت عطا کرتی، پھر روزے کا وہ روزے کی روح جو رہتی وہ مر جاتی، اسی لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے جس کے کان میں بیماری ہے تو اب مسئلہ پوچھا جاتا ہے مفتیان عظام سے، کان میں درد ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، کیا روزے کی حالت میں ہم ڈال سکتے ہیں؟ تو اب اجازت دیتے ہیں، پھر پہلے ہاں الحمدللہ اسے اجازت
پہلے اس کی بھی اجازت نہیں تھی، کان کی بھی، بعد میں فقہ میں اور تحقیق ہوئی، اس کے بعد کان میں ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی. خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا خود فتویٰ ہے اسی پر. لیکن چاہے فقہ اس وقت کا ہو امام اعظم ابو حنیفہ کا، چاہے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کیوں نہ ہو، اب کے دور میں جو بھی اپنا فتاویٰ لکھنا چاہتا ہے فتاویٰ رضویہ کو سامنے رکھتا ہی ہے. یہ اور بات ہے اپنی طرف سے فتویٰ دے کے اپنا نام لکھتا ہے مفتی، لیکن فتاویٰ رضویہ پر اس کی نظر ہوتی تھی. یہ خود عمل سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا. اعلیٰ حضرت کے کمرے میں اطراف اطراف کتابوں کے انبار لگے رہتے تھے. کبھی ایک مسئلے کو کوئی ان کے روبرو لایا جاتا تو ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے جواب دینے سے پہلے، کیونکہ ان کا جواب جو ہوتا تھا صبح قیامت تک کے لیے سند ہو جاتی تھی. تو الغرض ان سے پوچھا گیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ مفتی نظام اتنا کہتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے، بس اسی طرح. کھانے سے کہیں کو کھانے سے ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کہیں کو ہوتا ہے